اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور ہمارے ٹی وی چینل اور ان کی ٹرانسمیشن پر ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ ہے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ لکھتے ہیں کہ مولانا یونس پالن پوری ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جب میں عمرہ کرنے گیا تو آصف شیخ مجھے ساتھ لے کر ایک ڈاکٹر عربی صاحب کو مبارکباد دینے گئے۔ انہیں بادشاہ نے شہرت دی تھی، وہ ڈاکٹر بھی کیا کمال کے تھے۔ ان کے ساتھ جدہ کا سفر کیا۔ انہوں نے اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک عجیب و غریب سوال کر دیا، مکہ کے پہاڑ اتنے بنجر کیوں ہیں؟ شاہ صاحب، میں نے دنیا کے کئی پہاڑ دیکھے مگر وہ مکہ کے پہاڑوں کی طرح بنجر اور آب و بے نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے اللہ کی منشا کیا ہے؟ اپنا علم تو وہیں درے کا درا رہ گیا۔ میں نے تو سرنڈر کر دیا۔ وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آنے والے حاجیوں کی توجہ صرف میرے گھر پہ رہے، اس شہر کو پکنک پوائنٹ نہیں بنایا جائے۔ بات دل کو لگی۔ یہ پرانا واقعہ مجھے اب کیوں یاد آیا؟ یہ جو رمضان شریف میں چینلز پر طوفان بدتمیزی چل رہا ہے، یہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت مختلف میڈیا مالکوں کو کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں کہ رمضان کا تقدس پامال کرو، سحر و افطار کے اوقات کو تفریح بنا دو۔ رمضان کوئی فیسٹیول نہیں ہے، وہ اوقات جو اللہ کی رحمت لوٹنے کے ہیں۔ سب ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گھڑیاں جو دعائیں مانگنے کی ہوتی ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ سراسر لہو لہب کھیل تماشا رنگ بازی، نام اس کا رمضان اسپیشل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ ایک ویڈیو دیکھی جو دو سنگر کچھ گا رہی ہیں، حاضرین تالیاں پیٹ رہے ہیں، کہیں انعامات کی بارش ہو رہی ہے، کہیں موبائل بانٹے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ دین فروش مولوی بھی ہائر کر لیے جاتے ہیں تاکہ اس پروگرام کو اسلامی کہا جا سکے۔ جہالت کے پاس حق سے زیادہ دلیلیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ہمیں شوگر کوئٹ زہر کی گولیاں دی جا رہی ہیں۔ ہماری عبادات کے تقدس کو برباد کرنے کا پروگرام ہے کہ ہماری مذہبی روایتوں اقدار کی روح مار دی جائے۔ یہ شیطان ہے جو ہیلوں اور بہانوں سے ہماری خواہشات پر ڈھلے ہوئے کاموں کو دین بنا دیتا ہے۔ وہ گناہ کے کاموں کو نہایت دل فریب اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ مثلاً اچھے اچھے شاعر اپنے کئی گانوں کو مشرب بنات کرتے رہتے ہیں کہ گانوں کی دھنوں پر نعتیں کہتے رہیں۔ اللہ معاف کرے، نعت سن کر دھیان فلم کے سین پر ہی چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس طرح ٹی وی کی لغویات سنتے ہوئے روزہ اچھی طرح گزر جاتا ہے، حالانکہ روزانہ شیطانی کاموں سے بچنے کا نام ہے۔ روزہ انہی شیطانی کاموں سے بچنے کا نام ہے، وگرنہ اللہ کو ہمارے بھوکا رہنے سے کیا مطلب؟ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ کے پاس ہے، بلکہ وہ خود اس کا اجر دے گا۔ روزہ سحری و افطاری تک عبادت ہی تو ہے، بلکہ اس کا اہتمام بھی عبادت ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے لیے سرنڈر کرنے اور خود سپردگی کا نام ہے۔ سحری سے پہلے تلاوت کی جائے، افطار کے بعد تراویح کی فکر کی جائے، نہ کہ کھیل تماشا دیکھے جائے۔ روزہ محسوس کرنے کا نام ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا نام ہے۔ مجھے تو اب جا کے احساس ہوا کہ اللہ نے مکہ کے پہاڑ اس قدر بنجر کیوں رکھے ہیں۔ اللہ ہماری توجہ چاہتا ہے، وگرنہ وہ بہت بے نیاز اور اتنا بے نیاز ہے کہ بندہ سراسر زنگ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے اور عقل کے در بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی توجہ ہی تو روشنی ہے، سب کچھ انسان پر عیاں کر دیتی ہے۔ شرط وہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، طلب پیدا کی جائے اور دامنوں وا کیا جائے۔ جس طرح کے میلے ٹھیلے ٹی وی پر ہو رہے ہیں، اللہ تو انسان کو ویسے ہی بھول جاتا ہے، وہاں تو اپنی خواہشات کو جوس پلایا جا رہا ہوتا ہے۔ سب رنگینیوں میں گم ہیں۔ روزہ داروں کو چاہیے کہ اپنے اس عظیم عمل کی حفاظت کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی ایک دعا پر کہ جس کو رمضان شریف ملے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے اس کی ہلاکت ہو، آمین کہی ہے۔ برکتوں والے اس مہینے کو قیمتی بنائیں اور اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ بنے۔ بہت ہی خوبصورت یہ جو ہے واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین مہینہ دیا ہوا ہے اور یہ ایام معدودات چند گنے چنے دن ہیں، تو ہم جو ہیں ٹی وی چینل پر اور موبائل پر اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ آپ کے مائنڈ کو ہینگ کر لیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی کی طرف دھیان ہوگا تو پھر ہمارا عبادت کی طرف، قرآن پڑھنے کی طرف، دعاؤں کی طرف، بخشش کی طرف دھیان کب ہوگا؟
بالکل بھی ہم اس طرف دھیان نہیں کریں گے۔ ہاں اگر ہم کہیں کہ ہم دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں تو کیا غافل دلوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ تو اس کے برعکس ہم دوسری طرف دیکھیں کہ ہمارے سلف و صالحین رمضان شریف میں کیا کرتے تھے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا اپنی کتابیں بند کر دیتے اور قرآن مجید پکڑ لیتے اور مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے، ہر وقت بوضو رہتے اور فرمایا کرتے ھذا ھو شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ کے شب و روز یہی رہتے جب تک کہ رمضان گزر نہیں جاتا تھا۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس آدمی کو بہت پسند کرتا ہوں جو ماہ رمضان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے سخاوت میں اضافہ کر دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا معمول تھا جب رمضان شروع ہوتا تو وہ فتویٰ دینا بند کر دیتے تھے اور بیٹھ کر ذکر الہی کرتے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ دیا ہے۔ بہت سے لوگ ہم لوگوں میں سے جو پچھلی دفعہ رمضان میں موجود تھے لیکن اس دفعہ رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو اگر ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو آپ یہ موبائلز، ٹی وی چینلز ٹرانسمیشن میں ویسٹ نہ کریں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو آپ اسے اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں، آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس سے اپنی دنیا بنا رہے ہیں یا آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور بہترین سے بہترین راستے پر چلنے کی توفیق دے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔